وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کو أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مگر جو ایمان لائے سو لائے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ نہ افسوس کرے ان کے کرتوت پر. اے نوح جتنوں نے ایمان لانا تھا 87 افراد تھے عورتیں مرد اور بچوں سمیت بس یہی ہوں گے اور سارے کے سارے ایسے ہی بیکار رہیں گے. تو جب بیکار ہیں تو پھر ان کو ذرا پار لگاتے ہیں. ان کموں کو فضول لوگوں کی حاجت کیا ہے. ایک طوفان بھیجوں گا اور ان کو اس خشک زمین پر پانی میں ڈبوؤں گا. اور اے نوح آپ کشتی بنائے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کشتی بنائے. تو کشتی رانی کا علم جہاز بنانے کا علم جہاز اڑانے کا علم جہاز سمندر میں چلانے کا علم علوم نبوت میں سے نبوت کے علوم میں سے. کشتی نوح علیہ السلام نے دیکھی نہیں کیسے بنائے بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں وَوَحْيِنَا ہمارے حکم کے مطابق ہم سمجھاتے ہیں. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا بات نہ کرے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہے مشرک ہے. انہم مغرقون یہ ڈوب کے رہیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ آیت نوح کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ جب کبھی گزرتے وہاں سے جمگٹا اس قوم کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو نوح پاگل ہوا ہے. نہ دریا ہے نہ سمندر ہے کشتی بن رہی ہے لمبی چھوڑی. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فرمایا اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ ہم بھی تمہارا مذاق کرتے تمہارے کفر کی وجہ سے کما تسخرون. بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ کشتی بنی اور قوم کے لوگ جا کے اس میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے اس کو گندا کرنے کے لیے. قوم پر ایک بیماری لگ گئی پمپ کی خارش کی. ایک اس میں گر گیا اور نہایا تو وہ ٹھیک ہو گیا. اب سارے آ رہے ہیں اور اپنے پاخانوں میں نہا رہے ہیں. اخیر میں کشتی کے دھراڑوں میں جو گندگی تھی اسے بھی دھویا اس سے بھی نہایا. تب جا کر کے خدا تعالیٰ کا قہر ان پر مکمل ہوا. فسوف تعلمون پس ان قریب جان لو گے من یاتیہ عذاب یخزی کہ کون ہے جس پر آتا ہے عذاب رسوا کن ویحل علیہ عذاب مقیم اور نازل ہوتا ہے اس پر عذاب ہمیشگی کا. حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ آیا. وفارت تنور اور تندور میں بھی پانی آیا. فائر بریگیڈ فار یفور فوراً یہ کام کرو یعنی آگ کے شعلے کی طرح کرو. اصل اس کی وہی ہے آگ کے معنی میں. ابن ابی حاتم نے علی سے نقل کیا ہے کہ یہ کوفہ کے اندر ایک بڑا تندور تھا بنو کندہ کے اندر. جب تندور میں بھی پانی آ جائے تو سمجھ لو کہ ہر جگہ پانی ہے. تندور میں تو آگ ہوتی ہے پانی تو نہیں ہوتا. قل نحمل فیہا من کل الزوجین ہم نے کہا بٹھائے اس میں ہر جوڑے میں سے دو اعلیٰ و ادنا واہلک اور اپنے ماننے والوں کو الا من سبق علیہ القول مگر جن کے بارے میں پہلے بات ہوئی کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. ومن آمن اور ان لوگوں کو بھی بٹھاؤ جو ایمان والے. وما آمن معہ الا قلیل نہیں ایمان لائے حضرت پر مگر چند لوگ. عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ 80 او 87. وقال فرمایا ارکبوا فیہا بیٹھو کشتی میں بسم اللہ مجرہا و مرساہا اللہ کا نام لے کر جو چلائے گا اس کو اور پھر روکے گا بھی. کشتی روکنا بھی چاہیے نا. ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم والا ہے. کہتے ہیں نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے ہر جگہ کہ اے لوگوں جلدی ایمان لے آؤ اللہ بہت ناراض ہے اور سیلاب بھیج دے گا پانی آ جائے گا ڈوب جاؤ گے. ایک بوڑھی عمر رسیدہ علیحدہ کئی جھونپڑی میں رہتی تھی کہا حضرت جب آپ کی کشتی جانے لگے نا تو مجھے بھی ذرا بلا لینا میں کہیں ڈوب نہ جاؤں میں تو آپ پر ایمان رکھتی ہوں. حضرت نے وعدہ فرمایا کہ بہت اچھا. جب پانی آیا آسمان کو اللہ نے کہا جتنا پانی ہے نیچے پھینکو اور زمین سے کہا تم میں جتنا ہے باہر پھینکو اور خشک زمین پر سمندر موجزن ہوا. کیٹو پہاڑ جو 37,000 فٹ بلند ہے اور کوہ ہمالیہ اس کے راستوں میں جگہ جگہ
خس و خاشاک پسا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ طوفان نوح کے وقت پانی یہاں تک آ چکا تھا. استاد محترم مولانا لطف اللہ مرحوم نے کہا تھا کہ تواریخ عالم سے پتہ چلا قیامت سے پہلے اتنا بڑا طوفان نہیں آئے گا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہے. عین اس وقت کہ کشتی نوح بیچ آسمان تک اٹھ چکی ہے، آپ نے کشتی میں افسوس کیا. اوہ حق تعالیٰ نے پوچھا کیوں، جبکہ سب کچھ جانتا ہے. وہ کہا وہ بوڑھی تو رہ گئی. حق تعالیٰ نے کہا آپ بے فکر رہے، اس کا ایمان مجھ پر ہے. جب جودی پہاڑ پر کشتی جا ٹھہری اور غرق ہو گئی وہ قوم مشرک اور لعنتی جن پر خدا کا عذاب آیا. نوح علیہ السلام بڑے پریشان، دور سے دیکھ رہے، کوئی چیز نہیں کائنات میں، وہ بوڑھیا کا جھونپڑا جو ہے وہ موجود ہے. پانی آسمان تک جا چکا ہے اور اس سے پانی ٹپک رہا ہے چاروں طرف. نوح علیہ السلام گئے اندر، وہ بیٹھی ہوئی ہے مسلح بچھا کے. حضرت نے سلام کیا، کہا کچھ پتہ چلا؟ کہ بس انتظار میں ہوں، آپ کا حکم آئے تو میں باہر آؤں کشتی. کہا وہ بڑھیا جہان غرق ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، صرف ایک وقت ایسا تھا کہ وضو کے لیے پانی گرم کر رہی تھی تو پانی گرم نہیں ہوا. آپ نے فرمایا اس لمحے میں پوری آگ کو حکم تھا کہ سرد ہو جاؤ. تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ منقول ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور کشتی چل رہی تھی ان لوگوں کو لے کر دریا کے بھنوروں میں جیسے پہاڑ. یا تو یہ کہ بھنور ایسے تھے جیسے پہاڑ، یا کشتی ایسی نظر آ رہی جیسے بڑے بڑے پہاڑ. ونادا نوح ابنہ، آواز دی نوح علیہ السلام نے بیٹے کو. وکان فی مانزل، وہ ایک طرف تھے. یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے بیٹھو ہمارے ساتھ. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہونا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا اس نے ان قریب چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ، بچا دے گا مجھ سے پانی سے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نے فرمایا کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر جس پر خدا رحم کرے. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج، ان کے درمیان میں ایک چپا آ گیا. فکان من المغرقین، بس وہ غرق ہونے والوں میں سے ہوا. یہ کنعان تھا حضرت کا بیٹا. 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس. اور کنعان بڑا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا خوشنگ، اس کو خوشرنگ بھی کہتے ہیں. وہ متبع تھا، مومن تھا. وہ حضرت کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گیا تو 3 بیٹے اور ایک پوتے سے دنیا چلی. اس لیے دنیا کو عربی میں کہتے ہیں الاطراف الاربع، اردو میں کہتے ہیں 4 دانگ عالم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو. شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.